توجہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 32 یا 33 سال کی ہوگی کہ آپ کی توجہ اللہ اور خلوت گزینی کا شوق بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشنی اور چمک سی نظر آیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کو دیکھ کر مسرور ہوا کرتے تھے۔ اس روشنی میں کوئی صورت یا آواز نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے مشرکانہ مراسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے نفرت تھی۔ ایک دفعہ مکہ کے بعض مشرکوں نے کسی جلسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا زید بن عمرو بن نفیل کی طرف سرکا دیا۔ انہوں نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا اور ان مشرکین کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی کی ساعت میں قدرت الہیہ پر غور و فکر کیا کرتے تھے اور تحمید و تقدیس الہی میں اکثر مصروف رہتے۔ شرک اور مشرکانہ کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ اور مجتنب رہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی اپنے ہمراہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا تو گھر سے آ کر یہی سامان اور لے جاتے اور پھر جا کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ غار حرا، جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں، میں ایک غار تھا۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر منا کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے۔ اس غار کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز تھا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے تھے اور جو کچھ صبح کو ہونے اور پیش آنے والے واقعات ہوتے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نظر آ جاتے تھے۔ 7 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ اللہ میں گزرا، مگر آخری 6 مہینے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن عبادت الہی اور غار حرا کی خلوت نشینی ہی میں مصروف رہے اور اسی 6 مہینے میں روئے صادقہ کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہا۔